تو ہم گفتگو کر رہے تھے کہ اوورسیز میں بسنے والے پاکستانیوں کے مسائل کے حوالے سے ایک کنونشن اسلام آباد میں منعقد ہوا ہے. ان کے مسائل پاکستان سے ہے یا سرمایہ کاری پاکستان میں لے جانے کے لیے کی بات ہوئی ہے. وہاں پر آپ نے سارا اس کو آبزرو بھی کیا ہے. یو آر آلسو اے پارٹ آف اوورسیز پاکستانیوں کے پرابلم جب آتے ہیں تو مجھے بھی کوئی کام پڑتا تو آپ کو کہتا ہوں جو میرے بس میں نہیں ہوتا. تو اوبیسلی بہت سارے مسائل ہیں. تو یہ جو کنونشن ہوا اس سے کیا ہمارے مسائل جو ہے اس کی طرف کوئی پیش رفت ہے یا نہیں, یا اس کا انعقاد آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں, اور کیا اس ایسے کنونشن منعقد ہونے سے پاکستان میں جو اوورسیز انویسٹر ہے وہ پاکستان میں انویسٹ کرے گا, سرمایہ کاری آئے گی یا نہیں آئے گی؟ شہراز صاحب تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا, اور بڑے اچھے آپ کا جو پینل ہے, راٹھور صاحب ہیں, احسن صاحب ہیں, بڑے قابل لوگ ہیں, ان کی اپنی اپنی خدمات ہیں اور ان کی خدمات کو میں سراہتا ہوں. اچھا, یہاں تک کنونشن کی بات ہے تو یہ او پی ایف کا کنونشن تھا, اوورسیز پاکستان فاؤنڈیشن کے کہا جاتا ہے, جس کا یو کے میں کم از کم میرے خیال میں کوئی اس کی میں نے آج تک نہ برانچ دیکھی ہے. یہاں میں نے کبھی او پی ایف کا نہ کوئی بینر دیکھا ہے, نہ کبھی میں نے یہاں اس کی ممبرشپ کا کوئی ڈرائیو دیکھا ہے, نہ مجھے پتا ہے کہ اس کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے. نہ ہی برطانیہ میں اس سے پہلے یعنی اب تو شاید افضال بٹی صاحب اور قمر رضا صاحب کا نام سامنے آیا ہے. ممکن ہے کہ میرے شاید اتنا اس میں انوالو نہیں رہا اس لیے مجھے اس کی خبر نہ ہو, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ میں نہیں جانتا کہ اس سے پہلے کوئی مؤثر قسم کے پاکستانی یو کے سے بھی وہاں اس تنظیم میں کوئی رہے ہوں, نہ ہی ممبرشپ ڈرائیو کو یہاں ہوئی ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کنونشن ہوا ہے اس میں جہاں تک میری معلومات ہے وہاں ایک بھی برطانیہ کے پارلیمنٹ میں 15 میرا خیال میں پاکستانی اوریجن ایم پیز ہیں, ممبر پارلیمنٹ ہیں, اور 11 آسر لوڈ کے ممبران ہیں. ان میں سے شاید یکا دکا کوئی اپنے خرچ پہ وہاں گیا ہو تو وہ اس نے اٹینڈ کیا ہو, نہ ہی تو یہ جو الیکٹڈ لوگ ہیں یا یعنی کمیونٹی کا اعلیٰ سطح پہ جو نمائندگی کرتے ہیں, جو عوام کے مسائل سے خوبی واقف ہیں, ان میں سے کسی کو یعنی زحمت دی گئی ہو. ہاں مجھے کہا گیا, آئی ہیو ٹو سے کہ میں لاسٹ منٹ پر مجھے بہت کہا گیا جی کہ آپ چلیں, لیکن یہ کہ جب میں نے دوسرے ایم پیز وغیرہ دوستوں سے بات کی تو پتہ چلا کہ کوئی بھی نہیں جا رہا. تو ایک دو کے علاوہ جن کا اپنا پروگرام تھا پاکستان جانے کا چلیں, وہ وہاں مجھے پتہ چلا ہے کہ شاید واجد صاحب چلے گئے ہیں یا اکا دکا کے اور. تو بہرحال یہ دوسرا یہ ہے کہ وہاں جتنا بڑا مجمع اکٹھا ہوا ہے اس میں کہا عام طور پر یہ جاتا ہے اور یہ مانا جاتا ہے کہ یو کے اپنے پاکستان سے باہر سب سے بڑا ڈایاسپورا اگر ہے تو شاید اگر سب سے بڑا نہیں ہو تو کم از کم بڑے ڈایاسپوراز میں سے یو کے کا ڈایاسپورا ہے. تو یو کے میں اس حاضری میں جتنے وہ سینکڑوں لوگ وہاں گئے ہوئے تھے, میں آج ہی پوچھ رہا تھا کسی سے, کوئی 50-60 لوگ یو کے سے وہاں موجود تھے ہماری کمیونٹی سے, جن میں کچھ تو ویسے ہی اپنی چھٹیاں منانے وہاں گئے ہوئے تھے تو وہاں اس میں حاضر ہو گئے, اور کچھ جو ہے وہ حاضری لگوانے وہاں چلے گئے فوٹو کھنچوانے کے لیے, یا ادروائز یعنی اٹ واز اے گڈ گیدرنگ. آئی ہیو ٹو سے کہ اچھا ہوتا ہے کہ لوگ آپس میں مل بیٹھتے ہیں, ڈسکس ہوتا ہے. لیکن میں جو چیز کہنے والا تھا اور جو میں نے جوائن کیا آپ کو, تو جاوید راٹھور صاحب بالکل وہ چیز کہہ رہے تھے جو میرا خیال تھا کہ کم از کم یعنی میں بھی اس بات پہ یعنی کروں گا. وہ یہ کہ آپ کی جو نئی پود ہے یہاں پہ دیکھیے, یہاں یو کے میں کم از کم یہ یہاں تیسری چوتھی جو ہے وہ پود جوان ہو رہی ہے, اور یہ جتنے لوگ اس کانفرنس میں بلوائے گئے ہیں یا گئے ہیں, مجھے نہیں پتا کہ ان میں سے ایک بھی بیرون ملک پیدا ہوا جوان ہوا بندہ ہوا ہو, یا ممکن ہے اگر یعنی ایک نہیں کہا جا سکتا, ممکن ہے کوئی چند ہوئے ہوں, لیکن ادروائز آپ کو یہ خیال یہ رکھنا ہے کہ راٹھور صاحب ہوں, میں ہوں, احسن صاحب ہوں, اور دوسرے لوگ ہوں آپ کی طرح جو وہاں اس دھرتی میں پیدا ہوئے اور جوان ہوئے اور یہاں آئے,
یا کم از کم جوان تو ہم یہاں ہوئے لیکن پیدا وہاں ہوئے، اس نسبت سے ہماری اس ملک سے ایک نسبت ہے، ہماری خواہش ہے، ہماری وہاں ہے. لیکن یہ ہماری جو بچے ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کی وہاں نمائندگی بڑی ضروری تھی. اور ان کے متعلق اس کانفرنس میں جو کچھ میں نے سنا ہے، ایک لفظ بھی میں نے ان کے لیے نہیں سنا ہے کہ ان کو پاکستان کے ساتھ کنیکٹ رکھنے کے لیے کیا یعنی تجویزیں وہاں ڈسکس ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ وہاں میں نے سنا ہے کہ بات چلی ہے کہ جی یعنی اوورسیز والوں کی وہاں پارلیمنٹ میں سیٹیں بڑھائی جائیں اور ان کو وہاں نمائندگی مزید دی جائے. اس کے لیے میری شنید میں آیا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز سے کہا گیا ہے کہ بڑی پارٹیز جو ہیں وہ اپنے اپنے وہاں یعنی جو ہیں نمائندے وہ مقرر کریں، یعنی پرپورشنلی ان پارٹیوں کو وہاں نمائندگی دی جائے گی کہ بیرون ملک یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو وہ ممبر بنائیں گے. وہ ایڈجسٹمنٹ پارٹیوں کی ہو جائے گی. میرا یہ خیال ہے کہ جس 60-70% پاپولیشن کی میں ذکر کر رہا ہوں، جو خاص کر کے برطانیہ میں جو پیدا ہوئے ہیں، جوان ہوئے ہیں، ان کا تو ان پولیٹیکل پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر وہاں نمائندے ہوں گے بھی تو ان کی نمائندگی تو نہیں کر رہے ہوں گے. وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ پاکستان کو سیریسلی یہ سوچنا ہوگا کہ ان لوگوں کے ساتھ کیسے کنیکٹ کیا جائے. وہ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ بھی جانتے ہیں، ہم سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے بچے اور ہمارے گرینڈ چلڈرن جو ہیں وہ چھٹیاں منانے کے لیے، ہم تو ہر چھٹی جو ہے وہ پاکستان جا کے منایا کرتے تھے. یہ تو پاکستان سے کی بجائے موروکو، دبئی آگے پیچھے چلے جاتے ہیں، ترکی چلے جاتے ہیں، ملیشیا تک چلے جاتے ہیں، لیکن پاکستان کم جاتے ہیں. اب کاروبار کے اعتبار سے بھی، انویسٹمنٹ کے اعتبار سے بھی، جہاں ہماری یہ خواہش ہوتی تھی، چاہے کسی نے پلاٹ بنایا، کسی نے مکان چڑھایا، کسی نے کوئی اور چھوٹا موٹا کاروبار کیا، وہاں انویسٹمنٹ کی، وہاں یہ جو لوگ ہیں یہ انویسٹمنٹ کہیں اور ضرور کرتے ہوں گے، لیکن یہ کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کا ان کا وہ نہیں ہے. صحیح